اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آئیے اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دعا الفاظ کو نہیں کہتے، دعا ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ہندی میں یا خاموشی میں زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، اندر کیفیت ہے تو بھی وہ عرش کے دروازوں تک جاتی ہے۔ سارے زمین و آسمان اس سے کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر کیفیت بنے۔ قربان جاؤں اللہ پہ میرے، اللہ کو پتا تھا کہ میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، اکثر تو گناہ گار ہی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم سب تو انہی کی صف میں ہیں۔ تو میرے اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں لگائیں، ایک چھوٹی سی شرط لگائی ہے، بس مجھے رو کر دکھا دو، تڑپ کر دکھا دو۔ کون ہے جو تڑپنے والے کی سنتا ہے؟ سارے نماز نہیں پڑھتے، سارے روزے نہیں رکھتے، سارے حلال نہیں کماتے، سارے زکوٰۃ نہیں دیتے، سارے حج نہیں کرتے، سب لوگ سچ نہیں بولتے، پتہ نہیں کتنے قسم کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں۔ تو اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ میں تو صرف تقوی والے کی سنوں گا تو ہمارا تو کچھ نہ بن پاتا۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم سارے نیک نہیں ہو سکتے، نہ مرد نہ عورتیں، تو تم ایسا کرو جیسے بچہ ماں کے سامنے آ کے روتا ہے اور اپنی ضد پوری کروا لیتا ہے۔ ماں پہلے نہ بھی کرتی ہے لیکن وہ مسلسل لگا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، تو ماں بھی کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا، یہ لے لے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک کام کر لو، میرے سامنے بس مجھے رو کے دکھا دو، چند آنسو بہا دو۔ اگر تم کہتے ہو میں بہت سخت ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، تو اللہ کے سامنے ہائے تو کر سکتے ہو، اللہ کے سامنے ہائے کر کے سنا دو، ہائے میرے ربا، یہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ کے عرش تک آپ کی دعا پہنچے گی۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، کتاب کھول کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام دعا نہیں ہے، مناجات مقبول پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حزب الاعظم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھنے کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ مناجات مقبول پڑھی، اجر ملا، حزب الاعظم پڑھی، اجر ملا، اور کئی دعاؤں کی اور بھی کتابیں ہیں، حسن حسین ہے، اور بہت سی۔ لوگ حرم شریف میں طواف میں کتاب کھول کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ دعا مانگ نہیں رہے ہوتے، وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مانگنا کچھ اور چیز ہے اور پڑھنا کچھ اور چیز ہے۔ مانگنے کا مطلب سمجھنا ہو تو جو راستے میں فقیر کھڑے مانگ رہے ہوتے ہیں، ذرا ان کے چہروں کے ایکسپریشن دیکھا کریں، ان کے مانگنے کا انداز دیکھا کریں، ان کے چہروں پر جو مصنوعی عاجزی ہوتی ہے وہ دیکھا کریں کہ دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں دے ہی دیا جائے۔ اس کا نام دعا ہے، کتاب کھول کر پڑھنے کا نام دعا نہیں ہے۔ رٹی رٹائی دعاؤں کو ایسے فرفر پڑھنے کا نام بھی دعا نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ مساجد نماز کے بعد چند دعائیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں وہ دہرا دیتے ہیں، لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، یہ دعا کی شکل ضرور ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا، لیکن یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ایک اندر کی فریاد کا نام ہے۔ اس لیے میں اللہ پر قربان جاؤں، میرے رب نے کہا فریاد کر لو، سنی جائے گی۔ جو بھی فریاد کرے گا، میرے اللہ نے یہاں مسلمان کی بھی شرط نہیں لگائی، کافر بھی اگر بے قرار ہو کر اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی بھی سنے گا۔ پتھر کا پجاری ہو یا آنکھ کا پجاری، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہو یا گائے کے سامنے سر جھکاتا ہو، جو بے قرار ہو کر اسے پکارے گا وہ سب کا رب ہے، سب کی سنے گا۔ اللہ نے کہا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ یہاں بھی مسلمان کی شرط نہیں لگائی، مومن کی شرط نہیں لگائی، مسلمان ہو کر نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، وہ سب کا رب ہے، اسے پتا ہے کہ میرے اکثر بندے تو گناہ گار ہیں۔ دعا کی عادت ڈالیں، دعا کتاب پڑھنے کا نام نہیں، رٹے رٹائے الفاظ کا نام نہیں، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں میرے لیے خاص دعا کرو، ضرور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پہ جا رہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کہا کہ عمر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا میرے لیے خاص دعا کریں، خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے تڑپ کر کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتی ہوں، اگر میرے پیٹ میں درد ہو رہا، میں اپنی دوست کو کہوں کہ آپ میرے لیے ذرا ہائے ہائے تو کر دیں، وہ میرے لیے ہائے ہائے تو کر دے گی، لیکن جو تکلیف جو تڑپ میرے اندر ہوگی وہ اس کو تڑپ محسوس نہیں ہو سکتی، وہ کیفیت تو صرف میں ہی جانتی ہوں۔ خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کر انسان خود اپنے لیے کرتا ہے، وہ سیدھی جا کر قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر دعا سنتا ہے۔ ہاں قبولیت کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی ہمارے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کو سٹور کر لیتا ہے، اور آخرت میں جب بندہ یا بندی اس کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں تمہیں یہ چیز نہیں دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے یہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں نے تمہیں یہ چیز دے دی، یہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں نے تمہاری مصیبت ڈال دی، یہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں ہمیں تمہیں کچھ نہیں دیا، آج اس کے بدلے میں ہم تمہیں دیں گے۔ جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انعام ہو تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی اور سب کچھ اسے یہاں پہ مل جاتا۔ لیکن بہرحال ہمیں اللہ سے یہاں بھی لینا ہے، وہاں بھی لینا ہے، تو اس لیے دعا کیا کریں، دعا کے لیے وقت نکالا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سنائے، درد بھری کہانی سنائی، اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ کیا، قوم نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کیا کریں، یا اللہ مجھے تیرے در پر آیا ہوں میں، اللہ تعالیٰ سے یوں باتیں کیا کریں جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے اپنا دکھ سنا رہے ہیں۔ دکھڑے سنا کر آپ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کو سنایا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور قبول کرے گا۔ اور آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہے ہیں آج جمعے کے دن کا، اس کو بھی آپ کریے گا، آپ کی تمام دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سنیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ ہفتے میں صرف ایک ہی دن پڑھنا ہے، وہ ایک دن کا وظیفہ یہ ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ منہ کر کے یہ اسم مغرب تک پڑھیں، یا اللہ یا رحمانو، اور پھر اللہ پاک سے جو چیز مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ ہمارے ان وظائف کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان وظائف سے مستفید ہو سکیں۔